मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की ज़रूरत है क्या दिमाग की? दोनों की ज़रूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी। दोनों का कनेक्शन है। दिल की भी ज़रूरत है, दिमाग की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोले दिल से मैं मानता हूँ 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ, बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। रब्बी इस्रौली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको ख़त्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज़ है, इसके अंदर सदर का लफ्ज़ होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है। सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, ख़तमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब, हिज पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की 2 मानी हैं, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी ज़बान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक का है स्ट्रक बाय अ मून। जो चांद के ज़रिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेज़ी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूँ, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज़, कोई चीज़, गलत काम जो होता है, डिज़ास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिज़ास्टर की सही मानिए ईविल स्टार, ईविल सितारा। हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज। सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहाँ है, ये हमारी जो धरती है, ज़मीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है। सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया। कहते हैं कि नहीं? मैं आपको, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूँ। चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जब अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूँ, दिमाग से नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि
دین کو دماغ سے سمجھنا چاہیے یا دل سے؟ میں نے کہا دونوں سے. اگر آپ دل کہتے ہیں میں اندرونی چاہت وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن دماغ کو بند نہیں کر سکتے. آپ اندھ وشواس نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ میرا مذہب کہتا ہے 2 + 2 3. ہاں میں دل سے مانتا ہوں، مان لیا. دماغ کہتا ہے نہیں، غلط ہے. تو دل سے بھی کام لینا چاہیے، دماغ سے بھی کام لینا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سمجھدار لوگوں کے لیے جو دماغ سے سوچتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دل والوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے. تو دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اسلام اسی لیے میں نے کہا ایسا مذہب ہے جو دونوں ضروریات پوری کرتا ہے، باڈی کی، جسم کی بھی، اور روحانی بھی، اسپرچل بھی. یہ واحد مذہب ہے جو دل کو بھی تسلی دیتا ہے اور دماغ کو بھی. باقی جتنے دیگر مذاہب تقریباً اسپرچل بات کرتے، قرآن دونوں ٹیکس کیئر آف دا اسپرچل نیڈ ایز ویل ایز دا فزیکل نیڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میرا نام راج کمار ہے جی. میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں. میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے، تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے، التوبہ کی 5ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو، ساتھ میں گھات لگا مارو، اور جب تک وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تب ان کو چھوڑ دو، ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں، تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی، وہ آدھی آیت کوٹ کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے، پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں، حوالہ تو دیا. آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے. اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے، یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے، معافی مانگے، اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے، یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا ہے آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا، کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں کہ وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں، بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو. اگر وہ معافی مانگتے، اسلام قبول کرتے، پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے، لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی، سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109
جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں، نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے، نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں۔ لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ، پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا، ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے۔ تو یہ کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے۔ آپ کچھ سیکنڈ کویشچن پوچھے تھے، آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے، آپ ذرا 6551 نمبر جی 6551 آیت نمبر دیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بھائی صاحب نے سوال، یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت؟ 6551، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیورز۔ اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے، جو لفظ ترجمہ ہے دوست، فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن، اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن، مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ، یہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم، جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے۔ تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا، لیکن پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے، پوری آیت ہے کہ پریفریبل، بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس۔ ہوپ دی آنسرز دی کویسچن۔